شان ہزاروں کتابیں تاریخ کی ہم ڈھونڈیں بیٹھ کے کہ علاوہ اولاد حسن کے کسی کی نسل میں پشت در پشت اگر حسن گیا ہو تو وہ سنا دو. فضیلتیں عطا کی ہیں اللہ نے 12 بیٹے عنایت کیے. سب سے بڑے حسن مثنی اس لیے کہا گیا کہ حسن میں اپنے باپ کی طرح، اس لیے کہا حسن ثانی ہے. نور علی نور حسین کے داماد ہو گئے، بیٹی حسین کی بیٹا حسن کا، اور ادھر حسن کی بیٹی اور حسین کا بیٹا زین العابدین. اس گھر سے بیٹی بیاہ کے اس گھر گئی، اس گھر کی بیٹی بیاہ کر اس گھر. اب سب کو لگا نیا نیا، اس لیے کہ کلمہ تو اب پڑھا. کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں کیا معلوم؟ دیر میں مسلمان ہو کے مورخین آئے، ہندو سے مسلمان ہوئے، عیسائی سے ہوئے، یہودی سے ہوئے، تو انہیں کیا پتا؟ یہ رسول اللہ پہلے کہہ چکے تھے عقیل و جعفر کو دیکھ کر تمہاری بیٹیاں ان کے بیٹوں کے لیے، ان کی بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے لیے. یعنی طے کر دیا رسول اللہ نے چچا کے گھر میں رشتہ ہوگا، بھائی کے گھر میں رشتہ ہوگا. اب علی کی بیٹیاں یا جعفر کے بیٹوں کو بیائیں یا عقیل کے بیٹوں کو. اب ظاہر ہے کہ آپ ام کلثوم کا عقد کرائے دے رہے ہیں حضرت عمر سے. حضرت عمر نہ چچا داد بھائی ہیں امام حسن امام حسین کے، جو بنتا بھی ہے رشتہ تو حضرت عمر صرف نانا ہے حسن حسین کے، اور ام کلثوم اس وقت 5 برس کی ہیں، 5 برس کی بچی کے نانا ہیں، اور صرف نانا نہیں پر نانا. بولے یہ مدرسے حفصہ تو حضرت عمر کی بیٹی کا نام ہے حفصہ بیاہی ہیں رسول اللہ کو. سیدہ رسول اللہ کی بیٹی حفصہ جناب سیدہ کی سوتیلی نانی، سوتیلی کیا نانی، خدیجہ نانی، بہت سی نانیاں ہیں جناب. زینب اور ام کلثوم، اس لیے کہ جناب سیدہ کی سب مائیں ہیں، ہے نا. خدیجہ کی بیٹی تو جناب حفصہ ماں ہے، سوتیلی کیا تو زینب ام کلثوم کی نانی. اب نانی کا باپ پر نانا، نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ کی والدہ، ایک پشت ہو گئی نا، آپ کی والدہ، آپ کی والدہ کی والدہ، آپ کی کون ہوئی؟ نانی. ایک آپ کی اماں ہو گئی، ایک آپ کی اماں کی اماں ہو گئی، وہ آپ کی کون ہوئی؟ نانی ہو گئی نا. اب جو آپ کی نانی ہے، نانی کے ابا آپ کے کون ہوئے؟ پر نانا. حضرت حفصہ جناب سیدہ کی ماں، زینب ام کلثوم کی نانی، حفصہ نانی، ام کلثوم کی نانی، حفصہ کے باپ عمر، ام کلثوم کے پر نانا. کیا شریعت اسلامی کی فقہ میں پر نانا پر نواسی سے شادی کرتا ہے؟ کس فقہ میں؟ کون سا فرقہ ہے؟ لاؤ. فقہ حنفی میں، فقہ حنبلی میں،
فقہ مالکی میں بتاؤ، جیو ٹی وی کو بتاؤ، خط لکھو، جنگ کو لکھو، ارے کیوں دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہو؟ ابھی کارٹونوں کو رو رہے ہو، کل یہی ڈینمارک کہے گا ارے تمہارے اسلام میں تو بڈھا پرنانا چھوٹی سی پرنواسی سے شادی۔ نہ بدنام کرو اسلام کو، کیا ہے؟ فرقے ہیں، کسی ایک فرقے کا فتویٰ لاؤ کہ پرنانا پرنواسی سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فقہ کا فتویٰ نہ دے سکے تو پھر یہ فیصلہ کرو کہ صرف فقہ عمری میں ایسا ہو۔ پھر جب فتویٰ مل جائے تو پھر 73 فرقوں کے خلاف ایک کو جو کہنا ہے فیصلہ دو کہ اس کی سزا کیا۔ فقہ پہ چلنے والا ہے ملک، فقہ پہ چلنے والا۔ خود ہی لکھا مسلم، ترمذی، مسلم احمد بن حنبل لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ حضرت عمر کا بیٹا کھیلتا ہوا حسن مصطفیٰ کے پاس آیا، سب اہل سنت نے لکھا۔ حسن نے کہا جا، تو ہے غلام زادہ، تیرے ساتھ کھیلوں گا نہیں۔ لکھا، روتا ہوا بچہ گیا باپ کے پاس، کہ واقعی حسن نے غلام کہا مجھے؟ کہاں کہا؟ کہ لکھوا لاؤ، میں قبر میں لے کے بخشش کے لیے وہ کاغذ جاؤں گا۔ روایت لکھ دی۔ پوچھوں تاریخ سے کیوں لکھا؟ اور اگر لکھا تو اب میں حسن مصطفیٰ سے پوچھوں کہ آپ جسے غلام کہہ چکے ہیں اس کو آپ نے اپنی بہن اور اب فتویٰ سن لو، کیا سیدانی غلام سے شادی ہو سکتی ہے؟ لا فتویٰ لاؤ، لا فتویٰ لاؤ۔ اور یہ بھی تو لکھا ہے مورخین نے کہ جناب سیدہ کی شادی کی تیاری ہونے لگی اور رسول اللہ ذکر کرنے لگے مجھے اب بیٹی رخصت کرنی۔ 3 پیغام سب سے پہلے آئے، عبداللہ ابن عفیف کا، عبداللہ عوف بن عبداللہ کا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر بن قحافہ، حضرت عمر بن خطاب۔ 4 پیغام آئے۔ لکھا ہے کتابوں میں حضرت عمر نے جناب فاطمہ کا رشتہ دیا رسول اللہ کو، شادی نہیں ہوئی۔ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ کوئی شخص جو ماں کو رشتہ دے چکا ہو اسی بچی کو رشتہ دے؟ ٹھہر جاؤ نا۔ تو رسول اللہ نے سیدہ کی شادی حضرت عمر سے نہیں کی۔ اب سنت رسول یہ بنی کہ نبی کی بیٹی امتی کو نہیں جاتی۔ اگر علی نے کی تو سنت رسول کے خلاف